बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अलकादर ट्रस्ट केस था 190 मिलियन बॉन्ड स्कैंडल केस, और साथ उसके जो दूसरा मुकदमा है तोशा खाना का, इन दोनों मुकदमात में, ये नैब के मुकदमात हैं, उसमें इमरान खान को बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। जेल में ही ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। पहले वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए और फिर गिरफ़्तार किया गया। अब आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच उन अबूरी ज़मानतों पर समाअत करने जा रहा है और कैसे नैब की ये गिरफ़्तारी कलअदम होने जा रही है और इस गिरफ़्तारी की हैसियत नहीं है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ मैं आपको बताऊँगा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील थी बलूचिस्तान के लोगों की जानिब से मरदमशुमारी के ख़िलाफ़, ये वो मरदमशुमारी है जो मुश्तरका मफादात कौंसिल में निगरान वज़राए आला को बिठा के की गई थी, उसमें जो इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे उनको ज़बरदस्ती लाया गया और उनको ज़बरदस्ती उस इजलास में बिठाया गया और बड़े सख्त सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठ चुके हैं और ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सानिया जड़ांवाला केस में हुकूमत पंजाब जो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन नहीं बना रही थी, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। चूँकि पंजाब हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक ही बात की जा रही थी कि किसी भी सूरत में हम नहीं तैयार जुडिशल कमीशन बनाने में, चूँकि जुडिशल कमीशन का फ़ायदा नहीं है। हमने एक GIT बनाई थी, उस GIT की जानिब से सारी तफसीलात सामने आ गई हैं और अब हम चाहते हैं कि इस मामले को मज़ीद ना उलझाया जाए, चूँकि हम असल किरदारों तक पहुँच चुके हैं और असल जो इसमें लोग मुलव्वस थे हम उन तक पहुँच चुके हैं। ये बेसिकली हमारी जो निगरान पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा था और ये बात की जा रही थी कि इस मामले को हमें मज़ीद गंभीर नहीं बनाना चाहिए और जुडिशल कमीशन की अब इस वजह से ज़रूरत नहीं है कि जो हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी तो वो अब सारी तफसीलात हमें दे चुकी है और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसमें सारी तफसीलात आ गई हैं। अब मेरे ख़्याल में तो निगरान पंजाब हुकूमत का ये कहना इस वजह से नहीं बनता था कि आपकी उस फैक्ट फाइंडिंग का उस वक्त तक फ़ायदा नहीं है जब तक जो एग्रीव्ड हैं उनको एतमाद नहीं है। जो मुतासर हैं, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनकी जानिब से अगर ये कहा गया है कि जी हम मुतासर हैं और हम सेटिस्फाई नहीं हैं, हम ये समझते हैं कि जी हर सूरत हमें इंसाफ मिले और वो इंसाफ तभी मिलेगा जब हमें इंसाफ देने के लिए आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे। अगर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो हम यही समझेंगे कि हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इस वजह से हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाएं। तो अब अदालत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया जड़ांवाला केस में हुकूमत पंजाब को जुडिशल कमीशन पर नज़रसानी का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि आप इस मामले को दोबारा देखें, आप इन लोगों को बिठाएं, इनको अपने पास बैठाएं, इनसे पूछें कि भाई आप इनको या तफसीलात बताएं जो आपकी जानिब से जो तफसीलात दी जा रही हैं कि इस तरीके से आपने कोई डेवलपमेंट की है तफ्तीश में या GIT में या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसमें कोई ऐसी तफसीलात आई हैं और आप उनको सेटिस्फाई करें। नहीं तो आपका ये जो फ़ैसला है कि हमने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, इस फ़ैसले पर नज़रसानी करें और इनको बिठा के चीज़ों को डिस्कस करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहसन और दुरुस्त फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, और बजाय इसके कि चीज़ों को गंभीर किया जाए या जो मुतासरा लोग हैं उनको मायूस किया जाए, यही तरीक़ेकार ही दुरुस्त है कि हर सूरत उनका जो रिलीफ बनता है या उनका जो हक़ बनता है वो उनको दिया जाए और हर सूरत अदालत इस मामले को आइन और कानून के मुताबिक निपटाए। तो अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत को कहा है कि आप इस मामले को कानून के मुताबिक डील करें और हर सूरत इनको जो इनका जो ग्रीवियंस है उसको पूरा किया जाए। तो अदालत ने नज़रसानी करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट सामने आई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर हैं, उनके बेटे की जानिब से ये दरख्वास्त दायर हुई बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। अब आप बदकिस्मती देखें कि सेनेटर हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा भी हैं। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के लोग उस वक्त PDM हुकूमत का हिस्सा थे, चूँकि वो PDM का सरबराह था फजलुर रहमान, और जो मुश्तरका मफादात कौंसिल थी उसमें जिस तरीके से उस मरदमशुमारी को मंजूर किया गया, नई हल्का बंदियों का कहा गया, वो तमाम अप्रूवल में PDM की तमाम जमातें उसमें मौजूद थी। और आपको याद होगा कि इस सारे मामले में
نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے تو پہلے دن سے اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے گئی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظریہ ضرورت کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو نہ آگے بڑھایا اور اس کو وہیں پہ وائنڈ اپ کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کیس تو ایسا نہیں تھا جس کو وائنڈ اپ کیا جائے، چونکہ نگران وزرائے اعلیٰ وہ کس طریقے سے ایک مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے میں بیٹھ سکتے تھے۔ بہرحال بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جی مردم شماری میں ہماری آبادی کم شو کی گئی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی، اس اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ میں بلوچستان کی مردم شماری کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کا معاملہ کس آئینی شق یا قانون کے تحت مشترکہ مفادات کونسل میں جاتا ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کس قانون کے تحت اور کس قانون کی کس شق کے تحت مردم شماری کا معاملہ آپ مشترکہ مفادات کونسل میں لے کر گئے۔ مردم شماری سے متعلق قانونی معاملات پر عدالت کی معاونت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلوچستان کی مردم شماری کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے قانونی سوالات پر معاونت کے لیے وکیل کامران مرتضیٰ کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے وکیل سے پوچھا کہ بلوچستان کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق کتنی تھی، جس پر وکیل کامران مرتضیٰ نے جواب دیا کہ بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے 2017 میں مردم شماری نہیں ہوئی تھی۔ موجودہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی 1.25 کروڑ دکھائی گئی ہے۔ ہمارے حساب سے بلوچستان کی اصل آبادی اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ آپ کے اس حساب کی بنیاد کیا ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار پر انحصار کر رہا ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دیکھ سکتا ہے، عدالت نہیں، ہم نہیں اس معاملے کو دیکھ سکتے۔ جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا، انفرادی درخواستیں سننے سے تو نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ مشترکہ مفادات کونسل خصوصی آئینی باڈی ہے جس میں پالیسی معاملات طے ہوتے ہیں۔ پالیسی معاملات میں مداخلت کوئی فرق کر سکتا ہے، نہ ہی عدالت۔ وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ میں صوبے کے شہری کی حیثیت سے غلط مردم شماری کو چیلنج کرنے کا حقدار ہوں۔ آبادی کے مطابق بلوچستان کی 10 نشستیں قومی اسمبلی میں بڑھنی چاہیے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس اسمبلیوں کے تحلیل کے اعلان کے بعد ہوا۔ یہ بطور سینیٹر مردم شماری کا معاملہ ایوان بالا میں بھی اٹھایا تھا۔ سوال پوچھا گیا کہ کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود نہیں تھے جب یہ سارا کچھ ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ کافی دیر تک انتظار ہوتا رہا، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے وہ اجلاس میں نہ گئے، پھر ان کو زبردستی لایا گیا اجلاس میں مشترکہ مفادات کونسل کے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کون تھے جو انہوں نے زبردستی کی اور ہراساں کر کے ان کو اجلاس میں لے گئے؟ تو اس پر پھر جو سینیٹر کامران مرتضیٰ تھے وہ خود بطور وکیل پیش ہوئے اپنے بیٹے کی پٹیشن پر، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو عدالت نے کہا کہ اس میں کچھ سوالات ہیں، آئینی سوالات ہیں، آپ اس کی تیاری کر لیں، تیاری کر کے آپ پیش ہوں تاکہ عدالت میں جو چیزیں ہیں ہم اس کو قانون کے مطابق دیکھ سکیں۔ اور ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی معاونت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لیا اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بینچ میں ایک کیس تھا عمران خان کی، دونوں جو نیب کیسز ہیں، ایک توشہ خانہ کا اور ایک 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، ان دونوں میں عبوری ضمانتیں خارج ہوئی تھیں۔ عبوری ضمانتوں خارج ہونے کے فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے دہشت گردی اور سیشن عدالتوں کے فیصلوں کو، جو عبوری ضمانتیں خارج ہونے کے فیصلے تھے، ان کو انہی 2 ججز نے، اسی بینچ نے عامر فاروق کے ساتھ جو طارق جہانگیری صاحب تھے، انہوں نے کالعدم قرار دے کے عبوری ضمانتیں بحال کر دی تھیں۔ جب نیب کے 2 کیسز گئے تو چونکہ رول آف کنسسٹنسی تھی، اس بینچ نے پہلے فیصلہ دیا تھا، پہلے تو وہ کیس پینڈنگ رہا، بابر ستار صاحب اس بینچ کا حصہ بنے تو وہ بینچ سے الگ ہو گئے، طارق جہانگیری صاحب 1 مہینے کی چھٹیوں پہ تھے اور یہ معاملہ لٹکا رہا۔ پھر 7 نومبر کو سماعت ہوئی تو 7 نومبر کی سماعت پہ بھی عدالت نے نیب کے کہنے پر اس کو جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا، لیکن انٹرم آرڈر، انٹرم ریلیف نہ دیا کہ جی آیا اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا، یا اس معاملے کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ چونکہ جب آپ پہلے 9 عبوری ضمانتیں بحال کر چکے تھے تو یہ بھی تو دونوں عبوری ضمانتیں تھیں، اس کو بھی بحال کرنا بنتا تھا، انہوں نے پینڈنگ رکھا۔
آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ نیب کی جانب سے احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ نیب نے اپروچ کیا، نیب نے درخواست دائر کی وارنٹ گرفتاری لینے کے لیے، جس کو عدالت نے جج محمد بشیر نے منظور کیا۔ احتساب عدالت میں نیب کی جانب سے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ احتساب عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو وارنٹ کی تعمیل کے لیے قانون کے مطابق اقدامات کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ایک پورا وفد جاتا ہے اور وہ وفد جا کے عمران خان کو شامل تفتیش کرتا ہے۔ نیب راولپنڈی کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی اور اس میں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف اور وقار الحسن شامل تھے، 2 گاڑیوں پہ گئے، انہوں نے وہاں جا کے عمران خان سے سوال جواب پوچھے، پوچھ گچھ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے تو سوالوں کا جواب وہ پہلے کسی پولیس JIT کو نہیں دیا، تو ان کو کیا جواب دینا تھا، چونکہ وہ ان کا ایک ہی موقف ہے کہ میرے وکلا موجود ہوں گے تو تبھی میں آپ کو کسی سوال کا جواب دوں گا۔ لیکن یہ بیسیکلی ان کو قانونی طور پر گرفتاری شامل کرنے گئے تھے، ان کو گرفتار کرنے گئے تھے ان مقدمات میں۔ اب ان کو پتہ ہے ابھی تک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو سائفر مقدمے میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دینی چاہیے کہ اگر اب ان کی جانب سے ضمانت منظور بھی کر لی گئی تو انہوں نے نیب کیسز میں گرفتاری ڈال دی ہے۔ لیکن اب آج 14 نومبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے اس عبوری ضمانتوں کی بحالی کی درخواستوں پر۔ وہ پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ مانگی تو نیب نے کہا کہ ہم نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ جب تک گرفتار نہیں کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ معاملہ پینڈنگ تھا، تو پینڈنسی کے دوران انہوں نے عمران خان کو ان 2 کیسز میں جو گرفتار کیا ہے، اگر 1% بھی عدالتیں قانون کے مطابق دیکھنے لگ جائیں تو یہ معاملہ نیب کے گلے پڑنے جا رہا ہے، چونکہ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دے کر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروا کے اور بتا کر کے کوئی اور ہم نے ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا، اور پھر عدالت ان کو کہے کہ آپ تیاری کر کے آئیں اور وہ تیاری کی بجائے گرفتاری ڈال کے لے آئیں، تو یہ معاملہ اتنے جلدی نہ نیب اس کو ہڑپ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہماری عدالتیں اس معاملے سے پیچھے ہٹ سکتی ہیں۔ اب آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو سائفر مقدمے میں عمران خان کی جیل سماعت ہے، دوسری جانب سائفر مقدمے میں جیل ٹرائل کے خلاف اور جج کی تعیناتی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فائنل بحث ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس میں پیش ہونا ہے، اور پھر طارق جہانگیری اور عامر فاروق صاحب کے بینچ میں نیب اور توشہ خانہ کی۔ اب وہاں اگر نیب کہتا ہے جی کہ ہم نے کل گرفتار کیا ہے، تو جو شخص 5 اگست سے گرفتار ہے اور 14 نومبر تک نیب انتظار کرتی ہے، گرفتار نہیں کرتی، اور اب آ کے گرفتار کرتی ہے، اور اس کے باوجود اگر ہماری عدالتیں خاموش رہتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آج اس نیب کی گرفتاری کو بھی، جو پہلے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دی تھی، اب دوبارہ نیب کی یہ جو گرفتاری ہے یہ غیر قانونی ہونے جا رہی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔